شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجام میرا سجود بھی حجام۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وہ ایمان تو لائے لیکن ان کا انداز ایسا تھا جیسے ہم احسان کرنے کے لیے آئے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر احسان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو اور ان کے ارادوں کو اور ان کی طبیعت کو بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، میں ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی کہاں ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے زبان سے اقرار کرنا اور بات ہے اور دل میں ایمان کا آنا اور بات ہے، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہی کہاں ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا۔ فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو، تم کہتے ہو، تو دل میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم میری اور میرے حبیب کی فرما برداری نہیں کرو گے تب تک تمہارے دل میں ایمان نہیں آئے گا۔ زبان سے کہنے کا نام ایمان نہیں ہے، فرما برداری کا نام۔ فرمایا بے شک جو تم نے پہلے کیا اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے۔ فرمایا ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، فرمایا پھر انہوں نے شک نہ کیا کسی چیز میں، اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم میں کہ جی اے ہن کی ہو گیا جی، اے جناب 11 مہینے گزرے 12ویں مہینے روزہ آ گیا، تو میں شک نہیں کیتا انہیں اللہ رسول دا حکم آیا انہیں سر جھکا لیا، اور اے روزے بھی رکھیں ہن تو سانو انعام ملنا چاہیے، کیا نہیں ہن جو کچھ تسا مال کمایا اس چو مسکینہ دا حصہ بھی کڈو، صدقہ فطر۔ جدو اللہ دا حکم آ گیا انہیں کہا جی ہن سال مال کمایا، فرمایا ہن 2.5% زکوٰۃ بھی کٹو، یعنی شک نہ کیتا جو اللہ رسول دا حکم آیا اس دے اگے ثم لم یرتابوا، اے تا سارے ہو گیا۔ پھر اگے ایمان دے دل تک جان دیا ہے ساریاں قرآن بیان کر رہا کہ تہاڈے دل وچ ایمان کس طرح آئے گا، دلوں مومن کیویں ہو گئے، وجاہدوا، روزے بھی رکھ لین، ہاں جی ایتھے ختم نہیں ہویا ایمان، زکوٰۃ بھی دے لئی، قیام اللیل بھی کر لیا، اعتکاف بھی کر لیا، جو کچھ حکم آئے اسا من لیا، ثم لم یرتابوا، پھر جناب اسی انہاں سارے احکام میں شک بھی نہیں کیتا، پھر صدقہ فطر دے کے بھی آیا، اور جناب سارے احکام پھر اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالی یہ نہیں وجاہدوا، فرمایا میرے رستے میں جہاد بھی کرنا، اے ایمان دے دل تک آن دا رستہ، ورنہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اے ہے بات اصل کہ جناب وہ کہندا تو نیم شبی بھی کر لئی، مراقبے بھی کر لین، سرور بھی لے لیا، سارا کچھ کر لیا، قرآن بھی سنیا، بڑی چس آئی، لیکن کی کرنا وجاہدوا، رستے جہاد بھی کرنا اللہ دے جتھے لوڑ پہ جاوے۔ اتنے جہاد قوم نے کی کرنا، اتنے تو فلسطین والے واسطے صرف ریلی کڈی جاوے، تو میں کہو تسی آئے کیوں نہیں، کہتے حضرت صاحب ساڈا روزہ سی، میں کہو تسی کو رمضان وچ فضائل تے سنتے رہے ہو کہ صحابہ ہو میرے آقا و مولا نے روزہ رکھ کے 313 ہو کے 1000 نو لمحہ پا دیتا، تے کیڑے مسلمان ہو تسی؟ اور جے تہانوں جناب بدر جانا پیندا روزہ رکھ کے تے گٹلیاں چوس کے تسی کدھر جانا سی؟ تساں تے کہنا سی نہیں نہیں اسی اس پاسے جاندے ہیں جتھے اونٹ روزانہ ذبح ہو رہے ہیں تے جناب جتھے مال لب رہا، ایک ہی بات ہوئی، نا نا نا، اللہ نے فرمایا ثم لم یرتابوا وجاہدوا، اور جہاد کرنا کیویں؟ خالی اے لوگ کہیں گے جناب انہاں دی مدد کرنی، کیا نہیں نہیں نہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالا نہ بھی تے اپنی جانا نہ بھی، اپنے مالا نہ بھی اپنی جانا نہ بھی، اور فی سبیل اللہ کرنا کے دے واسطے بھی لوگ سانو داد دیں گے، تمغہ بصالت مل جائے گا، تمغہ جرت مل جائے گا، میں نہیں نہیں نہیں، فی سبیل اللہ، یہ جو کچھ تسا کرنا اللہ دی رضا واسطے کرنا۔ پھر کی ہوئے گا؟ زبان تو جڑا ایمان ہے وہ تہاڈے دل دی جانب جائے گا، ہے جی انہوں نے زبانن کیا، پھر اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایک کرن گے وہی سچے ہون گے۔ ہن روئے زمین تے اے سارا کچھ ہویا، اس آیت دے مصداق اگر کوئی سچے نظر آندے تو غزہ والے مسلمان نظر آندے، اس اولئک هم الصادقون، قرآن کہہ رہا، مور لا رہا، فرمایا وہی لوگ سچے ہون گے
تے او اس میں جڑا قرآن دا تواڈے سامنے ساری ہے خلاصہ بیان کیتا اللہ دی توفیق نال، اس دے اوتے کون مصداق آندا بھائی؟ غزہ والے مسلمان۔ اگے اللہ نے کی فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، میں تسی سانو دس دیو ہن جناب سارے اج بڑے بڑے اخبارات چ ایڈے ایڈے بڑے اشتہار لگے ہون گے تے پوری قوم کی طرف سے جناب پوسٹاں چلن گیاں، وزیر اعظم کی طرف سے، جناب فلاں کی طرف سے، فلاں وزیر کی طرف سے، ہماری طرف سے، جناب قاری صاحب کی طرف سے، مولوی صاحب کی طرف سے، لیڈر صاحب کی طرف سے، شیخ صاحب کی طرف سے، پیر صاحب کی طرف سے، کیا ہے جی ساری قوم کو عید مبارک ہو، جی عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، تسی یہ ثابت کرنا چاہتے ہو بھی اسی روزے رکھ لیں مسجد بھی منا رہے ہیں، اللہ فرماندا ایک کر کے تسی مینوں اپنا دین دس دیو۔ اے قرآن کہہ رہا قل اتعلمون اللہ بدینکم، فرمایا اے سارا کچھ کر کے تسی اللہ نو اپنا دین دس رہے ہو، واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، فرمایا جو کچھ زمین اور آسمان تے ہو رہا اللہ جاندا۔ اس آیت دا اگر مفہوم کیتا جاوے زمین تے کی ہو رہا کہ جناب او شیل بمباریاں سارا کچھ کھا کے بھی او اللہ دی رضا تے راضی ہن تے انہاں دیاں دعاواں آسمان وچ بھی اللہ دی بارگاہ پہنچ رہی ہن تے اللہ جاندا، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، یمنون علیک ان اسلم۔ میرے حبیب تواڈے اوتے ایمان لین، آج جناب عید دا دن ہے، نویں کاٹن دے سوٹ پا کے بڑے بہترین مہنگے ساری رات جناب بڑے بڑے بازاراں اور بڑے بڑے برانڈاں تو خرید کے تے کی کر رہے ہیں آج مسجد عین کر کے آ رہے ہیں۔ اقبال کہندا ہے اے شیخ ان امیروں کو مسجد سے نکلوا دو، یمنون علیک ان اسلموا، میرے حبیب یہ اپنا ایمان اپنا اسلام لانا اپنا مسلمان رہنا یہ آپ پر جتا رہے ہیں کہ جی اسی بھی کلمہ پڑھیا، اسی بھی جناب عاشق رسول ہیں، ساڈے بھی بچے قربان ہیں، اے جناب اے مولویوں نے بڑھایا ہوا دین، اے جناب کی ہو گیا کسی کو ایک گل ہو گئی اس نو معاف کر دینا چاہیے۔ میں کہا ساڈے بڑے کتنے بڑے سن، انہیں اے کیا کہ ناموس رسالت دے بارے کوئی گل کرے گا اس دی معافی اللہ قبول کرے نہ کرے، دنیا تے اس دی معافی قبول نہیں۔ اس دی وجہ کی ہے کہ آج اٹھے گا کوئی گل کرے گا، کل پھر اٹھے گا کوئی گل کرے گا، پرسوں پھر اٹھے گا کوئی گل کرے گا، یہ تو تماشا لگ جائے گا۔ اور ایک بہت بڑی وجہ ہسپانیہ اسپین 650-700 سال تقریباً مسلمانوں نے حکومت کی تھی، وہ اسپین جس دے بارے اقبال نے کیا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، اے جناب طارق بن زیاد جب اندلس دی پہاڑیاں دے اوتے کول پہنچیا تے انہیں جا کے سویرے رات سویا تے سویرے اٹھ کے جناب انہیں ساری کشتیاں جلا دتیاں، دریا پار کرن تو بعد وہ جڑا سمندر سی وہ پار کرن تو بعد انہوں نے کیا کدی اسباب بھی کسی نے جلائے نہ، طارق تو کی کیتا ایک ہی ظلم کیتا، اسباب تو نہیں جلائے جاندے، انہیں کہا گل اس واسطے نہیں کہ میں جلائے، میں رات ستا اس بار تے میں خواب دیکھا امام الانبیاء جلوہ گرن، حضور نے اپنے مبارک ہتھاں اپنی تلوار لئی ہوئی اور حضور دریا پار کر کے جا رہے ہیں، پیچھے جناب صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا کائنات بھی موجود ہیں، انہیں ہاتھ سے تلوار نہیں آتے، امام الانبیاء دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ انہیں کہا میں کشتیاں اس واسطے جلائی ہیں کہ میں نے یقین ہو گیا کہ فتح ساڑی پکی کیونکہ حضور پہلے پہنچ چکے تھے۔ اتنی بڑی بشارت، اتنا بڑا کارنامہ، لیکن وہ تو اسلام ختم کیوں ہویا؟ حضور تا تشریف لے آئے، جناب 1 لاکھ دے مقابلے 4000 نو فتح بھی ہو گئی اور راڈرک اس دی آج تک لاش بھی نہیں ملی، یہ تاریخ دا جناب ہو گیا، لیکن اتھو اسلام نکلیا کیوں؟ مسلمانوں دے زوال دا سبب کی بنیا؟ جدو بھی ہن اتھے عیسائیاں تے مسلمانوں دی آبادی سی، عیسائی کوئی بھی امام الانبیاء دے بارے اے اج دی نہیں اس دن دی یہ گل ہے، عیسائی حضور دے بارے گل کر دے مسلمان پکڑ دے انہوں نے جناب قاضی کو پیش کر دے، قاضی انہوں دے منصب نبیین فقتلوا دے مطابق انہوں دا فیصلہ کردا، وہ واصل جہنم ہو جاندے۔ وہ عیسائیاں دی بڑی کمیٹی اے کہتے بین المذاہب، اے ہے گل، اے بین المذاہب دا مطلب لوگاں اے لے رہا، پھر نتیجہ کی نکلدا؟ لوگ کہتے ہیں جی نرم بات کریں، میں نے کہا نرم بات کسی کے بارے میں بھی، اور جھلیو اسی کوئی غیر مسلم تک کجا کوئی مسلمان بھی گستاخی کرے اسی تو اس دے بارے بھی یہی عقیدہ رکھ دینا کہ وہ بھی واجب القتل ہے، اور خالی یہ نہیں کہ کس سے بھی نبی دے بارے گل کرے وہ بھاویں مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے جی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ساڈا تا عقیدہ۔ بہرحال عیسائی کٹھے ہو کے او جناب اس وقت دے حاکم کو چلے گئے، انہاں کہا جی گل اس طرح میں کہ ساڈے لوگ کچھ شراب پی لیندے ہیں، کچھ نشے چ ہوندے ہیں تے کچھ اس طرح معاملہ کہ سانو ایک جناب موقع دیتا جاوے کہ ساڈے کسے بندے کو گل ہو جاوے، ساڈے کسے بندے کو گستاخی ہو جاوے تے انہوں پہلی دفعہ معاف کیتا جاوے۔ اے انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا اس کو پہلی دفعہ معاف کر دیتا جاوے، اگر دوسری دفعہ کرے اس کو جناب سزا دیتی جاوے۔ او دے ہویا، اے ہے نا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں،
وہ کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم. اقبال کہندا پھر آپ تا بدلے نہیں, پھر جناب اے اصل تکیہ دھرا انہاں دے سی, اکبر تو لے کے اتھے تک ابو الفضل اور فیضی آتش بدو خیش در خرمن خیش, جدو اگ لا لئی سارا کچھ تے پھر اے دین نال جدو مذاق ہوئے گا پھر اتھے تک آئے گی. لوگ کہندے یا جناب غلطی ہوئی, میں کہا دیکھ ابو الفضل اور فیضی نے جدو ایک غلطی کی تھی نا دین اکبری دے نال انہاں نال رل گئے تے جناب بیربل سی نا بیربل, اس نو بڑا ول سی, وہ بڑا چلاک آدمی سی. انہیں کہا جدو بین المذاہب ہم آنگی ہو گئی, گائے دے ذبیحے پابندی لگ گئی, رام اور رحیم ایک ہو گیا, تے پھر اس طرح کیوں نہیں ہوتا کہ جناب ملا ابو الفضل ممبر ہوتے خطبہ دے رہے ہوئے تے ساڑھے پنڈت جان اور انہوں نے این کر کے تلک اور ماتھے تے لاندے سن نا ہندو, ابو الفضل عید دا خطبہ دے رہے ہوئے یا جمعے دا خطبہ دے رہے ہوئے, پورے مسلمانہ دا اجتماع ہوئے تے ہندو پنڈت جاوے اور اس نو خطبے دے دوران اس دے ماتھے تے تلک لا کے آوے. اے بین المذاہب ہم آنگی کہنے کہ جدو ابو الفضل جناب خطبہ دے رہا اس طرح ممبر تے بیٹھ کے اتنی دیر جو پنڈت آ گیا, انہوں نے بڑیاں ٹریاں جیاں چکیاں ہویاں, دیے بل رہا ہے تے وچ تلک پیا ہویا, سندور او پیا ہویا تے این کر کے آیا نا جدو سامنے تے اس نے دیکھا کہ میں تو حضور دے دین دے جناب مسند تے بیٹھے ہویا تے ابو الفضل رو پیا. انہیں کہا ہو میں تو دین نہ خود غداری کی سی, میں تو اکبر دی خوش آمد واسطے دین بدلے, آج دین ویکھ مینوں کتنا ذلیل کر دیتا, ممبر تے بیٹھے میرے متھے تے تلک لان آ گئے اگلے. بہرحال میں وہ گل کر رہا ہوں جناب ناموس رسالت دی کہ اصل سپین تے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں دی مدد فرمائی, لیکن وہ تو دین واپس کیوں ہویا, وہ چلے گئے عیسائی, انہوں نے کیا کہ اتھوں دے مولوی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اسی اے طے کردے ہاں جڑا پہلی دفعہ گستاخی کرے اس نو معافی ہوئے گی. ہن ہویا اس طرح اتھے قانون پاس ہو گیا, اے اتھے گل چل پئی, وہ چلدیاں اس طرح ہویا کہ کوئی بھی عیسائی اٹھدا وہ امام الانبیاء دی گستاخی کردا, جدو گستاخی کردا مسلمان مقامی پکڑ دے, اس نو پکڑ کے جناب قاضی کو پیش کر دے کہ اسلام دی حکومت ہے, وہ جا کے کہندا جی میرے کو پہلی دفعہ ہوئی مینوں معافی دے دیو, اور جناب قانون پاس ہو چکے سی کہ پہلی دفعہ جڑا کرے گا انہوں معافی ہو جائے گی. وہ اس طرح دوسرے دن کسی اور علاقے, تیسرے دن کوئی اور علاقے, وہ آخر چلدیاں مسلمانوں دے اندروں غیرت ختم ہو گئی. انہوں نے جڑا بھی ویکھدا کہندا اچھا پہلی دفعہ کر رہا کوئی گل نہیں, آخر جڑے پکڑ کے لے کے جاندے سن قاضی کو انہوں بھی چھوڑ دیتا کہ قاضی نے تو معاف کر دینا. آخر چلدا اس طرح ہویا کہ ہر گلی چوں ایک عیسائی نکلدا اور وہ کہندا کہ میں پہلی دفعہ حضور دی گستاخی کر رہا, مسلمان کان ڈھا لیندے. آخر ہویا کہ اسلام ناراض ہو کے اسپانیہ چوں نکل گیا. 650 سال 700 سال وہ حکومت جس دے بارے جناب اقبال نے کیا, اقبال نے جب مسجد قرطبہ دیکھی نا تے مسجد قرطبہ جدو پہنچیا اور جا کے ہسپانیاں دیکھی تے اس مسجد دے 36,000 ستونن, جدو جناب یورپ دی گلیاں وچ لک چکڑ ہوندا سی اس مسجد دے اندر ادو بھی پکے فرش اور سنگے مرمر لگے ہوندے سن. اب انہاں نوں جہان دور دا نہیں سی پتا, ادو بھی اس مسجد دے اندر فوارے اور آبشار اور جناب تازے پانی دے حوض سن, تالاب سن جتھے مسلمان جناب وضو کرتے سن, جناب طہارت حاصل کرتے سن. اس طرح مسجد دا نظام سی. اور پھر اتنا بڑا نظام کہ اقبال نے جا کے جدو مسجد دیکھی نا, اس دی شان و شوکت دیکھی, اس دی شان و شوکت دا تسی عالم اس طرح تصور کرو کہ اس مسجد دا جڑا مینار سی نا وہ 400 فٹ بلند سی, اور اس دے اوتے جدو مؤذن اذان دین جاندا سی تے اتنا کھلا اور چوڑا سی, گھوڑے تے بیٹھنا سی مؤذن, گھوڑا چلدیاں گھومدیاں اوتے لے جاندا سی اس طرح کر. اے اس دی شان و شوکت مسجد دی, لیکن اس تو باوجود دین اتھے بچ نہیں سکیا, حکومتاں اتھے بچ نہیں سکیاں, اسلام نو دیس نکالا کرنا پیا. اس دی وجہ کی بنی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی استاد اس واسطے جڑا کوئی گل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نو معاف کرے نہ کرے, اس دے اپنے معاملوں یارا معاف کرنا ہوندا ہے جی, معاف کرنا ہوندا ہے. کہندے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اسی تے کہندے ہیں کہ حضور دی پسند نو صرف کراہت دی نظر نال دیکھیا. اسامہ بن زید نو وہی گیا نا, انہوں نے حضرت اسامہ بن زید نو کہ اے او شخص سے جن دے واسطے حضور نے سواری روکی ہے, جناب سیدنا صدیق اکبر دا دور آیا تے یمن دے لوگوں نے کیسی کہ اے او شخص سے جن دے واسطے حضور نے سواری روکی, حضور دی پسند نو ناپسند کیتا, اللہ نے ایمان واپس کر دیتا, فرمایا چاہیے ہی نہیں میرے حبیب نے. اے قرآن وچ موجود ہے جنہوں نے حضور تو پہلے قربانیاں کیتیاں, جنہوں نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر دے دن روزے رکھنے شروع کیتے, اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, فرمایا میرے حبیب تو اگے جان دی کوشش نہ کرو. حالانکہ وہ نیکی کر رہے سن, مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. قرآن دا مغز, دین دی جان, ایمان دی روح, اور سارے دا سارا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک ہے. بس اے ادب گاہ زیر آسماں زرش نازک تر اور نفس گم کردہ میاں آیت جنید و با یزیدی جا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو اپنے حبیب دی محبت عطا فرمائی ہے جی, سانو ایمان دے نال نوازیا اور سانو او جناب محبت عطا فرمائی جو چونکے اور چناچے تو پاک ہے, لیکن اور ولیکن تو پاک ہے. بس ساڈا ایک کوئی اول و آخر مقصد ہے کہ بس انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا,
انہیں جانا۔ اور آخری بات اقبال دی زبانی کہندا شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، کہندا بھائی ایتھے جناب مسجد وچ پڑھو یا باہر بڑے بڑے گراؤنڈ وچ پڑھو تے جناب جو کر کہندا عید دے جناب روب اور دبدبے دا منکر نہیں ہاں کہ آج سارے مسلمان غریب ہون امیر ہون، آج جناب نئے کپڑے پہن کے خوشبوئاں لگا کے بڑے بن ٹھن کے جناب میدان وچ آ رہے بال کہندا ہے کفر دی اکھ وچ کھٹک جانی چاہیے سی کہ بھائی اتنا انہاں دا شکوہ اتنا روب اور دبدبا، لیکن شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں۔ کہنا پچھلی باری 1.25 کروڑ نے پڑھی، اس باری 1 کروڑ جناب 40 لاکھ نے پڑھی، یہ تو بڑی خوشی والی بات ہے جناب، لیکن کہتا شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، مگر قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں۔ اقبال کہتا ہے اس دا منکر نہیں ہاں۔ جب امام صاحب نے کہنا اللہ اکبر کہ انہوں نے کہا امام صاحب تسی تے فلسطین دے حق وچ دعا بھی نہیں کر سکتے، جناب انہاں واسطے جناب دعا واسطے ہاتھ بھی نہیں چک سکتے، انہیں تہاڈی کہتی اللہ اکبر تسی تے منہ نال پیپسیاں تے جناب میکڈونلڈ لا کے تہاڈی قوم انہاں جناب پیسے نال انہاں تے بمباری کروا رہی، تسی کی کر سکتے ہو؟ کہنا مگر قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں۔ کون سا مرد کا مقام ہو یا حتین کا مقام ہو، کہتا ہے وہاں صلاح الدین ایوبی پہلی صف میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہو اللہ اکبر، تو فرشتے بھی اس کی ہم نوائی کرتے ہیں کہ آ گیا ہے فلسطین کا وارث، آ گیا ہے بیت المقدس کا وارث، آ گیا ہے۔ اقبال کہتا ہے گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبی و نگاہ با یزید۔ اقبال کہتا ہے اس جہان نہیں دونوں جہانوں کے خزانوں کی چابیاں تیرے پاس آ سکتی ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے تیغ ایوبی و نگاہ با یزید۔ کہتا ہے تیرے ہاتھ ایک ہاتھ میں جناب صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہو اور دوسرے ہاتھ میں با یزید بسطامی والی نگاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سے پکی سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عید خوشیوں میں ہمیں اپنے ان مسلمانوں کے لیے بھی کچھ سوچنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔